الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونه آلہہ، انہوں نے اس ذات کے علاوہ کئی الہ مشکل کشا بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ہیں ان معبودان باطلا کے اوپر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. بس کون ہے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تمام سامعین کے سامنے رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، عرض کر دیا ہے۔ سورۃ الکہف کے بیان کا آغاز پچھلے جمعے دوبارہ ہوا۔ یہی آیت پڑھی گئی تھی اور اس کی ابتدائی گزارشات اور معروضات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی صحیح بات سمجھ آ سکے کہ ایک مسلمان، ایک سچا مومن کیسا ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے پیش نظر جو مضمون بنا تھا وہ یہی تھا، قوموں اور عوام کا رویہ مبلغین کے ساتھ، مصلحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، جنت کی رہنمائی کرنے والے افراد کے ساتھ۔ اس میں یہ بات میں نے ایک انداز سے واضح کر دی تھی کہ اللہ تعالی انبیاء کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں
قوموں کے اندر، معاشرے کے اندر جو فساد ہوتا ہے، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج کیا جائے، انہیں وہ اعمال بتلائے جائیں جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور انہیں بد اعمالیوں سے روکا جائے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی پیغمبر نے، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، اور ان کے متبعین، ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان میں کبھی بھی کوئی فرد ایسا نہیں آیا جس نے معاشرے کی بیماری یا معاشرے کے برے کام میں ان کا ساتھ دیا ہو یا کمپرومائز کیا ہو، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نظام چلتے رہنا چاہیے، چاہے برا چل رہا ہے، چاہے بدترین چل رہا ہے، نظام کو نہیں روکنا۔ اب کہنے والے تو ان کا مطلب اور مراد یہی ہوتا ہے کہ نظام سے مراد ہے ان کی بدمعاشی، ان کی عیاشی، ان کی فحاشی، اور ان کے دین کے ماوراء برے کام، ان کا کوئی بندہ بھی تدارک نہ کرے، نہ انہیں برا کہے۔ یہ ان لوگوں کا مقصود ہوتا ہے کہ نظام چلتے رہنا چاہیے، لیکن انبیاء اور ان کے ماننے والے جب دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تباہی کی طرف ہے، معاشرے میں فساد ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتے جان جائے گی یا مال جائے گا یا مکان جائے گا یا زمین جائے گی یا خاندان جائے گا، انہیں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ تو ہر حال میں کوشش کرتے ہیں سب کچھ لوٹا کے بھی اللہ راضی ہو جائے، تو یہ ان کے لیے تجارت فائدے مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے دیکھا آپ کے پیشانی کے بال اور یہ داڑھی مبارک کے یہاں کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، اور دنوں کی بات ہے، مہینوں کی نہیں، دنوں کی بات ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ بال بھی سفید ہو گئے پیشانی کے، اور آپ کی لحیہ، آپ کی داڑھی کے سامنے والے بال وہ بھی سفید ہو گئے اتنی تیزی سے؟ فرمایا ہاں، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتیں، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیئبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہوا ہے۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، اور دعوے سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے
5 دن میں قرآن مکمل کر دیا ہے، 3 دن میں مکمل کر دیا ہے، 1 رات میں ہی مکمل کر دیا ہے، اتنے گھنٹوں میں مکمل کر دیا ہے۔ دعوے سے ہم بولتے ہیں کہ ہم نے مہینے میں اتنے قرآن مکمل کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت میں فرق نہیں آتا، ہماری حالت میں فرق نہیں آتا۔ ہم اس پتھر کی طرح ہو چکے ہیں جس پتھر پہ جو مرضی کرتے رہو، لیکن نہ وہ اپنے لیے کوئی فائدے مند ہے اور نہ دوسروں کے لیے کوئی فائدے مند ہے۔ بعض تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتے، پڑے رہتے ہیں راستوں میں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، ان سے وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی کی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں۔ اور بھی قسمیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ہماری حالت زار اس پتھر کی طرح ہے جو پڑا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ سنایا جا رہا ہے، سنا، کانوں کی تسکین کی، دماغ میں کوئی چیز ڈال لی، بس اپنے معاشرے کی لائن میں، رو میں پھر بہنے لگ گئے ہیں۔ جس طرح معاشرہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ہماری اکثریت اس پہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ بال تیزی سے سفید ہوئے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اور شدت کی وجہ سے، تو وہ آیات پتہ ہے کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرزہ طاری ہوتا تھا ان آیات کے اوپر۔ آیات سورہ ہود کی اور ہیں ہی ایسی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَاسْتَقِمْ، سونے نبی جیڑی وہی آ رہی ہے نا تے جیڑی وہی سنا رہے ہو لوکاں نوں، سونے نبی صرف سنانا نہیں، فَاسْتَقِمْ او دے اتے ڈٹ جا۔ استقامت کہندے نے کسی چیز دے پھر پکیا ہو جانا، کوئی ہلاوے آپے ہل جائے تے اس چیز نو ہلا نہ سکے۔ کما امرتا، اپنی مرضی نال نہیں کھلونا سونیا کہ جتھے دل کیتا کھلو گے تے جتھے دل کیتا بہ گے۔ دین دا کدے رنگ اپنا لیا تے کدے چھڈ کے کیا میں بھی دیندار ہاں، کبھی ناچ گانے والوں میں شامل ہو گیا، کبھی قوالیوں میں شامل ہو گیا، کبھی عرس میلوں میں شامل ہو گیا، کبھی نمازیں پڑھنے لگ گیا، کبھی قرآن پڑھنے لگ گیا، کبھی موسیقی کی محفلوں میں جا کے بیٹھ گیا، ادھر بھی راضی ادھر بھی راضی۔ میرے نبی ایسی استقامت نہیں، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے نا میرے نبی، ایسے پکا رہنا۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ رجوع کیا ہے نا، جو دین اسلام میں آئے ہیں ایمان والے، انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر تو ایمان ہے نا اندر تو پھر تو دین پہ کیا رہنا ہے؟ پکے، ڈٹ کے، جم کے،
لوگ ناراض ہوتے ہیں، برادری ہوتی ہے، قوم قبیلہ ہوتا ہے، پرواہ نہیں اس بات کی، یہ حکم قرآن دے رہا ہے۔ اور آگے پتہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکن کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں کسی چیز پہ پکا پختہ یوں سیدھے کھڑے ہو جانا، رکن کہتے ہیں یوں سیدھا تھا تھوڑا سا ادھر جھک گیا ہے، اسے رکن کہتے ہیں۔ لا ترکنو، میرے نبی نہ ادھر چکنا ہے تے نہ ادھر چکنا ہے، کنہ لوکاں والے پاسے؟ الی الذین ظلموا، جڑے ظالم نے نا، سب تو وڈا ظالم کون ہے؟ جڑا رب دے نال شریک بناندا ہے، پارٹنر بناندا ہے، وہ سب تو وڈا ظالم ہے۔ باقی ظالم او دے تھلے تھلے نے، جیڑا حصے ماردا ہے، جیڑا مال لٹدا ہے، جیڑا ڈاکے ماردا ہے، جیڑا زنا کردا ہے، جیڑا بدکاریاں کردا ہے، جیڑا شراباں پیندا ہے، جیڑا لوکاں نو تنگ کردا ہے، جیڑا عوام دا مال لٹدا ہے، جیڑا لوکاں نو قتل کردا ہے، یہ سارے ظالم تھلے تھلے نے۔ سب تو وڈا ظالم کون ہے؟ جیڑا اللہ نال کی بناندا ہے؟ شریک۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب سمجھ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، میرے نبی جڑے تے قرآن تو گئے نے ہٹ، جڑے تے تواڈی سنت نو گئے نے چھڈ، اپنی مرضی دا دین بنایا تے اپنی منمانی تے اپنا سلسلہ انہاں کیتے ہے، میرے نبی انہاں دی طرف نہ چکیو۔ جے میرے نبی چک گئے ہو، فتمسکم النار، تے پھر میرے نبی یاد رکھیو، بڑی ڈاڈی گل ہے، پھر تانوں بھی اگ تو کوئی بچا نہیں سکتا، ڈاڈی گل ہے بڑی۔ فتمسکم النار، پھر جہنم کی آگ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جے میرے نبی تے ایمان علیہ نو یہ گل کیتی جا رہی ہے کہ تسی ظالماں دی طرف چکاؤ نہیں جے کرنا، جو دین کے خلاف چلے، جو سنت کے خلاف چلے، اور جو اپنی منمانی اور مرضی کو دین کا حصہ بنائے، اس کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا۔ جب یہ بات کہی جا رہی ہے، پھر میرے سمیت ہر بندہ یہ دیکھ لے وہ کتنا دین کے اوپر پکا کھڑا ہے، اور کتنا معاشرے کو وہ دور کر رہا ہے، یا معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں ہیں انہیں کتنا اپنا رہا ہے اور کتنا ان سے بچ رہا ہے، یہ ہر بندہ دیکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب ہو جایا کرتی تھی۔ جب اتنی بڑی ہستی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی تھوڑا جہا بھی نہ چکی، بندہ یہی کہتا ہے نا جی چلو میں شرک تے نہیں نہ کیتیا، پھر اے بس اینا ہی تے کیتے ہے کہ میں اے ٹر گیا واں تے اتھے ذرا ناچ گانا سی تے میں ذرا بس انہاں دا حاضری لوا کے کی کر آیا، موڑ آئے ہیں۔ رب کہندا ہے نہ حاضری لوا، تے او کی کہندا ہے؟ میں حاضری لوانی ہے، پھپھی دے پتر سن، چاچیاں دے پتر سن، بھرا سی، تے میں پھر گیا جا کے حاضری لوا کے آیا۔ جے انہاں دی اپنی حاضری ٹھیک نہیں تے تسی اتھے حاضریاں پہ لواندے ہو، مطلب کی ہے؟ جیڑے فرشتے لکھ دے پے نے نا کون آیا ہے اس برائی دی جگہ تے، او دے وچ تہاڈا نام لکھ کتے، اے منافق سی،
ہاں الفاظ ذرا سخت ہیں پر حقیقت ہیں۔ یہ منافق سی، یہ منو بھی راضی کرن ٹریا سی تے میرے دشمناں نو بھی راضی کرن ٹریا ہویا سی۔ کہندا رب نو بھی رکھ لاں تے نال او دے دشمناں نو بھی رکھ لاں۔ تے دوغلے بندے نو کوئی چھڑدا ہے؟ نہیں چھڑتا، بلکہ دوغلے بندے کو تو کوئی اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا۔ کہندا ایدی موجودگی چ گل نہ کریو، اے منافق جے دوغلا جے ادھر دیاں ادھر کردا جے تے ادھر دیاں ادھر۔ اپنی باری آئے تو بڑی تمیز اور بڑی رکاوٹ اور بڑی پہچان رکھتے ہو، جب رب کا معاملہ آئے تو فوراً کہہ دیتے ہو بھائی وہ معاشرے کے ساتھ علیحدہ تو نہیں نہ ہوا جا سکتا۔ نہیں بھائی، میں یہی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں، پچھلے جمعے بھی سمجھائی، اس دفعہ بھی سمجھا رہا ہوں۔ اوے معاشرے کے ساتھ ان کی برائیوں میں چلنا ہوتا تو نبی ان کے ساتھ چلتے، مزاحمت کی ضرورت نہیں تھی، قتل ہونے کی ضرورت نہیں تھی، شہادت کے رتبوں پہ فائز ہونے کی ضرورت نہیں تھی انہیں۔ وہ بھی کمپرومائز کر جاتے۔ جو حکمران کہہ رہے ہیں، جو ظالم، جو فرعون کہہ رہے ہیں، وہ بھی مان جاتے ان چیزوں کو۔ تو وہ تو کہتے ہیں مان جاؤ تو تمہاری زندگی میں کیا کر دیں گے؟ آسانیاں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، اپنی ذاتی لڑائی ہو جائے، رب کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے اگر کوئی خلاف شریعت چلتا ہے اور تمہیں بھی کہتا ہے کہ رب کا شریک بناؤ یا سنت کے خلاف چلو یا حرام کاریاں کرو، جتنا بھی قریبی ہے، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات نہیں مانتی۔ یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اب وہاں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز۔ اگر وہ کچھ ایسے کام کہتے ہیں تو چلو تھوڑا انہیں راضی کیا، تھوڑا اپنا معاملہ کیا، وہاں کمپرومائز۔ جہاں آ جائے بات ہماری ذات کی کہ ہم چاہتے ہیں شادی اس طرح ہونی چاہیے، غمی اس طرح ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہونے چاہیے، پیسے نہیں لانے یا لگانے ہیں یا زیادہ لگانے ہیں، فلانے کو بلانا ہے، فلانے کو نہیں بلانا ہے، یہ جو ہماری تقسیمیں ہوتی ہیں ان میں ہم سگے ماں باپ سے بھی ناراض ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں، ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہاں ناراض ہو جاتے ہیں، سگے رشتے توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے نہیں چلنا ان کے ساتھ، یہ ہماری شادیوں میں نہیں آئے تھے، یہ ہماری غمیوں میں نہیں آئے تھے، یہ فلانے ٹائم نہیں آئے تھے، یہ فلاں انہوں نے کیا، توڑ دیتے ہیں۔ جب معاملہ رب کا آئے تو پھر فوراً جوڑ لیتے ہیں۔ جب رب کی بغاوتوں کا معاملے آ جائیں پھر فوراً جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، رل مل کے ہی رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کوئی اچھی شے نہیں۔ جو پوتا ذرا دین کا رنگ اس پہ زیادہ ذرا چڑھا ہوا ہو، اوپر اندر نہیں، اندر ہو تو پھر تو بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اوپر چڑھا ہوا ہو نا تو وہ پتہ صرف کیا کہہ دیتا ہے، او جی پھر لڑائی جھگڑا چنگا نہیں ہوندا، میں تے پھر انہاں نوں چھڈ دتے ہیں جی، میں تے پھر نہیں، تے پھر کوئی نہیں، پھر ماپے بھی رکھنے ہی ہوندے نے، پھر یار دوست بھی رکھنے ہی ہوندے نے جی، تے یہ تو نہیں نہ ہوندا، پھر معاشرے تو کٹ جائیے، یہ فوراً کہہ دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ایمان ہو، یہ بات یاد رکھنی ہے، جس کے اندر، اوپر نہیں، اندر ایمان اترا ہو، وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ بات میرے رب کے خلاف تو نہیں ہے،
قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے، وہ فوراً دیکھ کے اسے پھر فیصلہ کرتا ہے خلاف نہیں ہے تو میں چلوں گا ان کے ساتھ، اور اگر یہ خلاف ہے تو میں ساتھ نہیں چلوں گا۔ یہ اس کا فوراً فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی مومن آدمی، اسے کہتے ہیں مومن بندہ۔ ہمیں قرآن یہی حکم دیتا ہے، ایمان والے بنو، بے ایمان نہ بنو، مسلمان بنو، فرما بردار بنو، رب کا حکم مانو، نبی کی سنت کو اپناؤ۔ یہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ایسے ہی انسان بنے، معاشرے کی غلط چیزوں میں ان کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں؟ نہیں دینا، قطعی طور پہ نہیں دینا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی ہے، 40 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک آدمی کی حیثیت سے، ایک اچھے خوبصورت انسان کی حیثیت سے ان کے درمیان گزاری ہے۔ 23 سالہ دور ہے آپ کا تبلیغی دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے میں کام شروع کیا نا، کہیں آپ کا ذہن یہ ہو کہ اس وقت سارے ہی نیک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا تو مزاحمت تو کوئی نہیں تھی سوائے مشرکوں کے؟ نہیں بھائی نہیں، شاید کہ کوئی گھر ایسا ہو، چند گنے چنے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ شراب کی محفل نہ ہو۔ چند گھر، صرف چند، جس میں شام ہو، سورج ڈوبے اور شراب کی محفل نہ ہو، شراب نہ چلے، جام نہ چلیں، اور عورتوں کی عزت و توقیر وہ نیلام نہ ہو۔ شاید کہ کوئی چند گھروں میں ایسا گھر ہو، یعنی ان کی رات، ان کی شام، صبح عورتوں کی تذلیل، بے حیائی، بدکاری، شراب، سود، جوا اور ساتھ لوگوں کو لوٹنا، یہ عام و عام تھا۔ ہم آج سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ ناپ تول کی کمیاں بھی تھیں، لوگوں کے مالوں کو اٹھا بھی لیتے تھے، حتیٰ کہ حاجی جو حج کرنے آتے ہیں ان کے مالوں کو بھی لے لیا کرتے تھے۔ کئیوں کو راستے میں لوٹ لیتے اور کہیں بیت اللہ میں آتے تو وہاں پہ واردات ڈال دی جاتی۔ اور اب بیت اللہ کا طواف کپڑوں سمیت ہوتا ہے کہ کپڑوں کے بغیر؟ اب ہیں ہاں، شریعت کا حکم تو یہی ہے، لیکن جو نئی پود ہے نا وہ کوشش تو یہی کر رہی ہے کپڑے کیا ہو جائیں، اتر ہی جائیں۔ وہاں میں نے دیکھے، مجھے شرم آئی، کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا نوجوان کچھے پائے ہوئے نے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے، شرم نہیں آئی، اور اوپر
وہ پتلی پتلی بنینے پہنی ہوئی ہیں، یہ بیت اللہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ عام ہو گیا، عام عورتوں کے لباس، مردوں کے لباس اب عام ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو دیکھو گے وہ لباس تو پہنتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں لباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات سنائی نا، اس سے پہلے پہلے جب تک ان کا کنٹرول تھا ابو جہل اور اس کی ذریت کا، تو بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کیا جاتا تھا، اور کہتے کیا تھے، ان کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، یہ کپڑے لے کے کیسے جائیں گے بیت اللہ کا طواف کرنے۔ ظالموں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، مت ماری گئی، شیطان نے مت مار دی کہ کپڑوں کے تو اتار دیتے ہو، اور جس جسم کے ساتھ کام کرتے ہو بدکاریاں اور برے اعمال، اس پوری لاش کو لے کے چلے جاتے ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا جی، میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ جس کا عقیدہ گندا ہے، گندے سے مراد شرکیہ عقیدہ ہے، وہ رب کے سوا غائبانہ پکاریں نبیوں، ولیوں، فرشتوں، جنات کی کرتا ہے، یا علی مدد یا باقی نعرے، یا غوث اعظم یا لجپال، یہ نعرے لگاتا ہے اور پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کی مخلوق کو، ایسا بندہ شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے اپنے اعمال بھی کیا ہیں؟ برباد اور ضائع ہیں۔ چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ صدقات اور حج جو مرضی کرے، وہ کیا ہیں؟ ضائع اور برباد۔ جب اس کے اپنے برباد ہیں اور تم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہو 4 رکعت نماز ظہر ایس امام دے پیچھے، جدا اپنا بیڑا غرق ہویا پیا ہے، تسی او دے پیچھے جیڑا شرک وچ ڈبیا پیا ہے، جیڑا قبراں دے سجدے تے رب دے سوا اوراں دیاں پکاراں وچ ڈبیا ہویا ہے، او دے پیچھے نماز، تے فوراً کوئی کہے نا یہ کیا کر رہے ہو، تے ساڈا جواب کی ہوندا ہے؟ نماز ساریاں دے پیچھے ہو جاندی ہے، یہودیاں دے پیچھے، عیسائیاں دے پیچھے ہیں، سکھاں دے پیچھے، ساڈی تے او دے پیچھے بھی نہیں ہوندی جنوں اسی پھڑ لئیے امام صاحب نو سگریٹ پیندے ہاں، اسی تے او دے بھی رولے پا دینے ہاں، تے جنوں نسوار رکھ دیاں ویکھ لئیے، تے جنوں کو فیم چرس دے وچ پیندیاں سگریٹ سوٹا ماردیاں ویکھ لئیے، تے پتہ لگ جائے سانوں، اسی کہندے ہم ہوئے مر گئے، اسی دے پیچھے کیوں نماز پڑھیے، اسی تے نماز نہیں پڑھ دے پیچھے۔ وہ سگریٹ تواڈے نزدیک بہت وڈا جرم ہے تے شرک کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، جیڑا مرضی لبے، جیڑا مرضی کھلوتے اگے اگے پیچھے جا کر شروع ہو جاؤ، اور نہیں ویکھتے لیا کرو کہ امام اس قابل بھی ہے کہ اتنی بڑی عبادت کرنے لگے ہیں، نماز جو رب سے ملاتی ہے، وہ اس کے پیچھے شروع ہو گئے۔ امام لیتا ہو سود، تو انہوں لگ جائے پتا، پڑھو گے پیچھے نماز نہیں، جوا کھیڑدا ہوئے، کتیاں دیا ریساں لاندا ہوئے، بےایمانیاں کردے ہوئے، فوراً کہندے ہو نا جی نا توبہ میرے اللہ، اے کیڑے کام بھی کردا سی تے نمازاں نہیں پڑھدے دے پیچھے، تے جے کو پوری لاش ہی قبر دے اوتے پئی ہوئے، سجدہ پر قبر دا پہ کردا ہوئے ہیں، بابا جی نو پکاردا پہ ہوئے رب دے سوا، ہن جائز ہے نا، کیونکہ نماز اپنی اپنی ہوندی ہے، جی اپنی اپنی ہوندی ہے تے پھر مسیتی کی لین آئے ہو، پھر تے گھر پڑھو نا کہ اپنی اپنی ہوندی ہے۔ گلاں کوڑیاں نے لیکن ہے حقیقت نے، سمجھانا تانوں یہ گل پہ آواں، اوئے اے دماغ چوں کڈ دیو گندا خیال،
کہ اسی معاشرے دے نال غلط کماں دے وچ چلنا ہے، اسی انہاں تو علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ او میاں اگر چاہتے ہو جنت میں ٹھکانہ ملے تو پھر علیحدہ ہونا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تمہیں، پچھلی دفعہ بھی تمہیں قرآن اللہ کا سنایا، اس دفعہ بھی تمہیں قرآن سنا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جتنے نبی دیکھو گے ایک نبی کا نام لے آؤ، ایک نبی کا نام، جس نبی نے اور جس نبی کے ماننے والے نے قوم کے گندے اور برے اور فاسد نظریات میں ان کا ساتھ دیا ہو کہ اتفاق پیدا ہو جائے، افتراق نہ ہو۔ کوئی ایک نبی ملے مجھے بھی ضرور دکھانا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں۔ اور جو قرآن تمہیں سناؤں گا نا اس میں غور کرو گے تو یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کے اندر جو آپ کے انقلاب سے پہلے کا معاشرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا جو دور تھا اور پھر آپ جوان ہوئے، اس دور کے اندر مکے میں شراب تھی یا نہیں، پیتے تھے یا نہیں، سود استعمال کرتے تھے یا نہیں، قتل کرتے تھے یا نہیں، جنگیں ہوتی تھی یا نہیں، اور ان کے ساتھ ساری بیماریاں جو معاشرتی بیماریاں ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں پرانا ادب پڑھ لو نا، پرانا ادب عربی کا قدیم ادب، تو تواڈیاں ہوشاں ہی گم ہو جان۔ عورت محض ایک رکھیل کا کام کرتی تھی، میں نے ساری چیز نہ ایک جملے میں لا دی ہے، صرف اس کی حیثیت تھی استعمال باس، اور پھر ایسے بے حیا تھے، ایسے بے حیا تھے، اگر پرانا ادب پڑھ کے دیکھو نا، عربی شاعروں کا کلام پڑھ کے دیکھو، ایسے بے حیا تھے، بے حیائی بھی کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس کا بیان بھی کرتے تھے۔ فلانے دی تھی اینجے، فلانے دی بہن اینجے، فلانے دا اینجے، او دے نال میں کیتے ہے، پڑھ کے دیکھو کہ تمہیں معلوم ہوگا۔ یہ چیزیں عام و عام تھیں اس معاشرے کے اندر۔ آج بھی گناہ پہ کیا کیا جاتا ہے؟ فخر، اور نیکی کو کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے تک محدود اور چھپایا جاتا ہے۔ لیکن گناہ فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا لڑکیاں اور کیا لڑکے فخر سے گناہ بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ان کی اصلاح کی نا، وہ یہ تھا ان کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کیا۔ کو گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ یہ رب دے نال تعلق مضبوط، یہ کی مطلب ہے؟ میں کوشش کرنا کہ ہر گل نوں بڑی آسان لفظاں دے وچ تھوڑے دل و دماغ وچ اتاراں۔ یہ مضبوط کرن دا تعلق پتہ کی ہے؟ یہ ایوے جدو بندہ من لیندا ہے نا کہ اے ہی ہستی میری ہے تے میرا سب کچھ اے ہی ہے، تے میں منگنا بھی اتھوں ہے، لینا بھی اتھوں ہی ہے، رونا بھی اتھے ہی ہے، تے سجدے بھی اتھے ہی نے، تے میں ہر حالت او دے تو نس نہیں سکدا، تے پھر بندہ کی کردا ہے؟ اس ہستی دی گل مندا ہے کہ چھڑدا ہے؟ مندا ہے۔ تے جدوں بندے دے دل وچ کسے دی قدر و منزلت نہ ہووے تے پھر او حکم دیوے تے بندہ کہندا میں کی کراں، میں تے نہیں مننا۔ یہی نبیوں نے کام عقل کے صحیح عین مطابق کیا ہے کہ لوگوں کا تعلق کس سے مضبوط کیا؟
لوگ کہتے تھے، عوام کہتی تھی، معاشرہ کہتا تھا رب نال بھی تعلق رکھو تے جڑے ہاتھ نال بنائے نے انہاں نال بھی رکھو، انہوں بھی راضی رکھو، انہوں بھی راضی رکھو۔ او بھائی انہوں کیوں راضی رکھنا جے؟ او اس واسطے سانو تے نہیں پتا رب کتھے وے، سانو تے نہیں پتا رب سانو ویکھدا پیا ہے کہ ساڈی گل سندا پیا ہے کہ نہیں سندا پیا، سانو تے نہیں پتا۔ اے جڑے بندے نے نا جڑے اے قبراں وچ نے یا جنہ دیاں شکلاں سی بنائیاں نے، فلانا بزرگ، فلانا پیر، فلانی ہستی، فلانا نیک آدمی، جن کی شکلیں بنا کے ہم نے سجائی ہوئی ہیں اور جن کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اور جن سے ہم فریادیں کرتے ہیں اور جن کے سامنے نظریں دیتے ہیں، یہ عبادتیں کر کے رب کو راضی کر چکے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو تول کے بول رہا ہوں، یہ عبادتیں کر کے رب کو راضی کر چکے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو راضی کریں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اب راضی کرنے کا طریقہ تو بڑا آسان تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی نمازاں پڑھتے سن، بولو ہوں اگے، ہاں جی، او بھی راضی تے او بھی راضی، او لوکاں نو نیک گل دسدے سن، چنگی گل دسدے سن، رب دی گل دسدے سن، تسی بھی اوہی گل دسو۔ او شرک تو بچدے سن، گناہاں تو بچدے سن، تسی بھی شرک تے گناہاں تو بچو۔ او بھی راضی، رب بھی راضی۔ او ایک رب نو پکار دے سن تے تسی بھی، رب بھی راضی تے بندے بھی راضی۔ اے نہیں کرنا، کی کرنا ہے؟ راضی کرنے کے لیے اپنا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا؟ جب کوئی چلا جاتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی، رجل الصالح کیا مطلب، کیا معنی ہے اس کا؟ رجل کہندے نے مرد نو، صالح کی نو کہندے نے نیک عبادت گزار نو کہندے نے۔ مات دا معنی کی ہے؟ موت، مر جانا۔ جدو بھی کوئی انہاں وچوں نیک آدمی مر جاندا سی نا، دنیا تو ٹر جاندا سی نا، موت دا جام پی جاندا سی انہاں وچوں، بنو علی قبری ہی مسجدہ، او دی قبر نو کی بناندے سن؟ روزہ بناندے سن، پکی قبر بناندے سن تے بنا کے مسجدہ کی کرن لگ پندے سن؟ سجدے۔ جیڑا آندا سی ان کہندے سن کر بھائی سجدہ۔ کوئی اتے ہاتھ پہ لاندا ہے تے کوئی جبین تھلے پہ ٹیکدا وے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا اس کی قبر کو کیا بنا لیتے؟ سجدہ گاہ بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا سن لو لوگو، میری لا تجعلو، مت بناؤ، کیا کس کو جی؟ میری جو قبر ہے اسے عیدہ، عید کہتے ہیں عود، لوٹنا، خوشی کی جگہ، میلے، عرس، میری قبر کو نہ بنانا۔ اور وسن یعبد، اور میری قبر کو عبادت گاہ بھی نہ بنا۔ میرے رب نے دعا قبول کر لی۔ اب سمجھ آ رہی ہے ہمیں نبی کے فرمان سے، جب بھی نیک آدمی دنیا میں سے جاتا تو لوگ کیا کرتے؟ ان کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتے۔ یہ رب نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا،
یہ ان شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ یہ راضی ہوتے ہیں ایسے، انہیں اس طرح راضی کرو، نظریں دو، نیازیں دو، عرس لگاؤ، میلے لگاؤ، مجاور بنو، چادریں چڑھاؤ اور یہاں ماتھے ٹیکو، یہاں زمزم کے ساتھ اور عرق غلاب کے ساتھ انہیں غسل دو، تب یہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ پٹی شیطان نے پڑھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہ تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی، معاشرہ اگر غلط راہ پہ چل رہا ہو اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بھی برائی میں ان کے ساتھ نہیں ملے، اور نہ ہی آپ نے صحابہ کو کہا چلو تھوڑا جہا کمپرومائز انہاں نال کر لو، یہ نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، قرآن اللہ کا تمہیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ نوجوان شاہی دربار میں کھڑے دقیانوس بادشاہ کے سامنے سب سے پہلے اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور ہمیں شعور ملا ہے، ہمیں عقل، سنجیدگی، متانت اور لیاقت و ذہانت یہ ہمیں عطا کی ہے اس مالک نے جس کی ہم پکار کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، وہ ہمارا رب ہے اور زمین و آسمان کا رب ہے۔ یہ تعلق بیان کیا ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے، دقیانوس بادشاہ کے سامنے۔ ہم عام لوگ نہیں، ہم گرے پڑے لوگ نہیں، ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے، رب کے ساتھ ہے۔ ہم جھکیں گے تو اس کے سامنے، ہم مانگیں گے تو اسی سے، اور ہماری اگر فریاد ہوگی نا تو اسی کے دربار میں پیش کریں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ بنا کے نہیں پکاریں گے، کبھی بھی نہیں پکاریں گے۔ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنا تعلق بتایا، قوم ہماری کیا کر رہی ہے؟ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، جو تجھے الہ بنائی بیٹھی ہے، جو تیری ہر بات کو مان رہی ہے، جو تیری ہر بات کو تسلیم کر رہی ہے، جو تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور جو تو کہتا ہے ناجائز کہے، حرام کہے، غلط کہے، یہ ماننے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری قوم کیسی ہے؟ اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس ذات کے علاوہ من دونہ انہوں بھی سجدے کر دینے تے نال ہوراں نوں وی جڑے ہتھاں نال بنائے نے تے جڑیاں قبراں بنائیاں نے پکیاں انہاں دے سامنے بھی سجدے کردے نے، اس کو بھی پکارتے ہیں، اور اس کے پارٹنر جو بنائے ہیں انہیں بھی غائبانہ پکارتے ہیں۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اس ذات کے علاوہ آلہہ، کسے نو غوث اعظم بنایا ہوا ہے، کسے نو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اور کسی کو انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بنایا ہوا ہے، اور کسی کو درد ٹھیک کرنے والا بنایا ہوا ہے، اور کسی کو اپنی تجارتیں سنوارنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور کسی کو انہوں نے چادر چڑھاؤ اور قسمت کھوٹی کیا کر لو، کھری کر لو، یہ امام بری انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ اصحاب کہف اپنے اس زمانے کے جو انہوں نے معبود بنائے تو بادشاہ کے سامنے اپنی قوم کا تعارف کروانے لگے ہیں۔
تو ہمیں یہ کہتا ہے لوگ میرے نال نے. ہر ڈکٹیٹر، ہر ظالم و جابر، ہر فرعون وقت وہ یہی کہتا ہے عوام میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہے، میں جو مرضی کروں میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. یہ تیری عوام کی حالت تو ذرا دیکھ لینا جن کے تو ہمیں دعوے کرتا ہے عوام میرے ساتھ ہے، عوام میرے ساتھ ہے. یہ تو رب کے بھی نہیں بنے، ہمارے کیسے بن جائیں گے؟ اللہ اللہ قرآن ذرا تذکرہ کرتا ہے ایک رجل مومن کا، اور سورہ حامیم مومن وہاں رب العالمین تذکرہ سنا رہے ہیں. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. قال رجل، آدمی نے کہا، آدمی دے میں بھی ہاں، آدمی دے تسی بھی ہو تے آدمی دے باہر بھی بھوندے پھر دینے. رجل، آدمی تو وہ پھر رہے ہیں سارے، پر میرا رب کہتا ہے یہ نہیں، عام آدمی نہیں، رجل مومن. ہاں یہی موضوع ہی سنا رہا تمہیں، مومن کا تذکرہ اللہ تمہیں سنانے لگے ہیں. ہر بندہ وہ نہیں، خاص بندے کا تذکرہ سنانے لگے ہیں. کون آدمی؟ من آل فرعون، فرعونیاں وچوں سی، بادشاہاں دی نسل وچوں سی، فرعون دے خاندان میں سے تھا. اس کے کی پرسن جو لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی تھا یکتم ایمانہ، ہے تے مومن سی نا، پر جو حالات چل رہے سن ان حالات دے مطابق اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. پر جب وقت آ گیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، چلے گئے. اب وقت آ گیا تو وہ فرعون سے آمنے سامنے ہو گیا اور کیا کہنے لگا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرعون اس کے حواریوں کو کہنے لگا اتقتلون، کیا تم قتل کرنے لگے ہو رجلا، ایک ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کیا کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اصحاب کہف بھی کیا کہہ رہے ہیں دقیانوس کے سامنے؟ ہمارا رب اللہ ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے تو موسیٰ کو تم قتل کرنا چاہتے ہو نا، موسیٰ کا قصور کیا ہے؟ کوئی نہیں، صرف اتنا ہی ربی اللہ. موسیٰ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تو موسیٰ کا قصور کوئی نہیں. اور صرف موسیٰ خالی یہ نہیں کہتا ربی اللہ، بلکہ وہ قد جاءکم بالبینات من ربکم. سبحان اللہ، کیسا اس کا خطاب شروع ہوا ہے، اور میرے رب نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. ایسا رب کو خطاب پسند آیا، اور رب نے اس خطاب کو جب شروع کیا نا رجل مومن کے، پہلے معاشرے کی اصلاح کا پہلو نہیں ذکر کیا. غور کر لو بے شک قرآن میں پہلے وہ نہیں ذکر کیا. پہلے رب نے جہاں بھی گفتگو شروع ہوتی ہے نا، رب بتاتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی کرنے والا ہوں. میرا بندہ یہی الفاظ کہہ رہا ہے. سورہ یاسین پڑھو گے تمہیں یہی معلوم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو تمہیں یہی معلوم ہوگا. سب سے پہلے تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف اور اس کا بیان. معلوم ہوا رب کو یہ بیان بڑا پسند ہے، کوئی کرے تو صحیح ہے. یہ بیان رب کو بڑا پسند ہے.
کہ میرے ماننے والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، تیرے سوا کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے، تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہ رب کو کیا ہے؟ بڑا پسند ہے۔ فرمایا جو موسیٰ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو موسیٰ ایسے تو نہیں نہ کہتا قد جاءکم بالبینات من ربکم، موسیٰ تو تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آیا ہے، من ربی کس کی طرف سے؟ اور اس پروردگار کی طرف سے لے کے آیا ہے۔ تم موسیٰ کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو، موسیٰ کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو، موسیٰ کی آواز کو بند کرنا ہے، یہ لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتا ہے، لہٰذا اقتدار ڈولنے لگا ہے، ہم اقتدار کو تو نہیں جانے دیں گے، اور موسیٰ کا کام تمام کر دو، اب سر سے پانی گزر چکا ہے۔ یہ آرڈر جاری ہوئے تو رجل مومن فرعون سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یَقُ کَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَقُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَقُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم۔ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے رجل مومن، کہہ رہا ہے اگر تو موسیٰ کاذباً معاذ اللہ موسیٰ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ تو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں نا، وبال کس پہ پڑے گا؟ موسیٰ پہ پڑے گا نا، جو تمہیں یہ کہتا ہے فرعون کے سامنے نہ جھکو، اس کی باتیں نہ مانو، اور فرعون تو ظلم لوگوں پہ بند کر دے، یہ جو باتیں کر رہا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں، وبال اسی کے سر پہ پڑے گا نا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، یہ تو ہمیں کہنا تبلیغ ہر بندے دا کام نہیں ہوندا، یہ چنیا ہویا لوکاں دا کام ہوندا ہے، ہر بندے کا کام یہ نہیں ہوتا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، دل میں درد موجود ہے، کہہ رہا ہے اگر وہ سچے نہیں ہے نا تو جو کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو اور اس کے سجدے کرو، اس کا وبال اسی کے سر پہ پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے نا تو پھر يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، پھر وہ تم سے جو وعدے کرتا ہے نا، اور نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اور رب کی پکڑ آ جائے گی، اور رب تمہیں سزا دے گا، اور دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ جو تمہیں باتیں وہ کہتا ہے یہ باتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر وہ سچا ہے تو جو تم سے جو وعدے کرتا ہے وہ ہوں گے پورے، پر سن لو ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے من ہوا مسرف، جیڑا بندہ حد تو ٹپ جاوے، جو بندہ حد سے تجاوز کر جائے اسے رب کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو بندہ رب کی نہ مانے اسے کہا جائے بدکاری گناہ ہے۔ محرم غیر محرم میں فرق کیا کرو، غیر محرم رشتوں کے قریب بھی نہ پھٹکا کرو، رب نے نظروں کی حفاظت کی ہے وہ کیا کرو۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں، اتنا دین بھی سخت تو نہیں نہ ہوتا، جب اسے پردے کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، باقی پردے کی ضرورت نہیں۔ یہ بندہ کون ہے؟ مسرفن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کذاب، جھوٹا ہے، اللہ پہ تہمتیں باندھ رہا ہے۔
رب پردے کا حکم دیتا ہے، رب نماز کا حکم دیتا ہے، رب زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، رب جوئے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، رب شراب سے بچنے کا حکم دیتا ہے، رب لوگوں کو قتل کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو دین پہ نہیں چلوں گا، میں تو اپنی مرضی منمانی کروں گا۔ یہ جھوٹا ہے، اللہ جھوٹے کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ رجل مومن بند نہیں کر رہا تقریر اپنی، بڑی لمبی تقریر ہے اس کی، وہ پڑھنے والی ہے میں اس میں چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں بس۔ یا قومی کی کہنے لگے، ہاں یہی تو میں سمجھا، یا قومی او میری قوم، تسی منو پہ کہندے ہو نا پاگل ہے نا دماغ خراب ہو گیا سونا، ہر وقت کہندہ ربی اللہ ربی اللہ، اور ایک رب نو پکارو، ایک رب دے سجدے کرو، اور ایک رب دے سامنے جھکو، اور باقیاں نو الہ تے معبود نہ بناؤ، انہاں دے سامنے سجدے نہ کرو۔ جڑے آپ پہ کمزور نے، جڑے آپ پہ گندے نے، او تواڈے الہ تے کدو بن سکدے نے، انہاں دے حکم منن دی لوڑ نہیں۔ حکم کیدا مننا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کیدا مننا جے؟ ایک اللہ دا، او دے سوا کسے دے حکم نہیں جے مننے، جیڑے مقابلے وچ ہون او دے حکم دے۔ یہ قرآن کا حکم تمہیں آ گیا ہے، اور رب العالمین بھی تمہیں یہی بات تو سمجھا رہا ہے، اور قرآن کے انداز سے سمجھا رہا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، تسی آج تے فرعون دا ساتھ پہ دیندے ہو، وہ اقتدار تے بیٹھے ہے، جو کہندہ ہے حرام ہے تے تسی بھی کہندے ہو حرام ہے، جو وہ کہندہ ہے حلال ہے تے تسی بھی کہندے ہو حلال ہے، جو وہ کہندہ ہے غلط ہے نا تسی بھی کہندے ہو غلط ہے، جو وہ کہندہ ہے صحیح ہے نا تسی بھی کہندے ہو صحیح ہے۔ آج کیسے یہ چیز ہو رہی ہے؟ میڈیا کے ذریعے حکمران، الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں دے دین اتے ہوندے نے، یعنی جی بادشاہ پراپوگنڈا کر دینے نا تے پھر لوگوں دے تو متاثر ہوندے نے۔ جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ ایک عالم دین ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور حالات کو ان کے مطابق پرکھ رہا ہوتا ہے۔ عام بندہ جو میڈیا سے ملا اسے ہی آگے چلایا۔ یہی کہہ رہا ہے رجل مومن، یا قومی، او میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، ایک ایک لفظ موتی ہے، ایک ایک لفظ۔ یا قومی لکم الملک، اے میری قوم لکم الملک، تہاڈی بادشاہی ہے، الیوم، آج دے دن، آج دے دن کی ہے؟ بادشاہی ہے تہاڈی جی، تسی تاں منو تمکاندے پے ہو تے تاں موسیٰ نو تمکا رہے ہو نا، ڈرا رہے ہو، مار دیاں گے، انج کر دیاں گے، تہاڈی اج کی ہے؟ بادشاہی ہے۔ اور بادشاہی بھی کیسی ہے؟ ظاہرین فی الارض، ظاہرین کا مطلب کیا آیا جی؟ ڈاڈی غلبے والی، زور والی، طاقت والی، جیڑا بولے انہوں چوک لو، جیڑا بولے انہوں چھڈو نہ مار دیو۔ عدالتاں بھی ساڈیاں، جج بھی ساڈے، سیاستدان بھی ساڈے، مولوی بھی ساڈے، پیر بھی ساڈے، سارے ہی ساڈے نے۔ جو بندہ بولتا ہے نا، بات کرتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتیاں کر رہے ہو، یہ عوام کے حق پہ ڈاکے مار رہے ہو، یہ ان کے حقوق کو غصب کر رہے ہو، اور تمہارے لیے حکومت بہترین رول ماڈل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔
حضرت عثمان غنی کی حکومت ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، انہیں نہیں مانتے۔ آج کیا ہے؟ ظاہرین فی الارض، زمین دے ہوتے کی ہے طاقت ہے، فوجاں نے نال، غلبہ وے نال، ساڈے بھی انہاں دے نال تے او اگلے بھی انہاں دے نال، سارے انہاں دے نال نے، لیکن انہاں نو یہ پتہ نہیں رجل مومن کیا کہہ رہا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اور کون مدد کرے گا ہماری، من ینصرنا، کون مدد کرے گا ہماری، من باس اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا، ان جانا، اگر ہم لوگوں پہ اللہ کی گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، جنگ لگ گئی، تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اور سن لو نا میری بات، قال فرعون، رجل مومن کی یہ تقریر چلی نا، اب تخت کے اوپر فرعون بیٹھا ہوا ہے، فوراً دیکھا عوام کے اوپر تقریر نے کیا کیا ہے جی، اثر کیا ہے، کیونکہ یہ فرعون وقت بڑے ہوشیار، بڑے چلاک ہوتے ہیں، لیکن ساری چلاکیاں اور ہوشیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب رب کے حکم نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب جب دیکھا نا لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں رجل مومن کی گفتگو سے، اور وہ موسیٰ کی تائید پہ لگا ہوا ہے، فوراً کہنے لگا ما اریکم الا ما ارا، جو میں تواڈے بارے دیکھدا ونا جاندا ونا او منو پتہ وے، میں تواڈی خیر خائی چاہنا، میں قوم دے وسیع تر مفاد دے وچ ملک تے قبضہ کیتے ہوئے ہیں، یہی کہتے ہیں نا آج، الیکشن لوٹا ہے ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں، ٹیکس لگائے ہیں ہم نے وسیع تر مفاد میں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وسیع تر مفاد میں، ڈراموں کے اوپر بے حیائی کے مناظر دکھا رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں، اور ناچنے والے گانے والے انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور انہیں بے حیاؤں کو نوازا جا رہا ہے، تو یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے دنیا کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، چلنا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ فرعون نے اس وقت کہی تھی ما اریکم الا ما ارا، جو میں تمہاری بہتری دیکھ رہا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں، تم جانتے نہیں ہو۔ اگلا جملہ سننا فرعون کا، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، وما اهدیکم، میں جڑی پالیسی بنانا وانا ملک دی تے تہاڈی رہنمائی کرنا وانا، الا سبیل الرشاد، کوئی پالیسی صحیح ہے، کوئی راہ درست ہے، جس راہ میں قوم نو پا رہا ہاں، کیڑی راہ؟ بچیاں نو قتل کر دیو تے کڑیاں نو چھڈ دیو، لوکاں نو تقسیم کر دیو تے زمین تے فساد برپا کر دیو۔ اور سورہ قصص ابتدا میں پڑھو گے نا، فرعون کا حال وہاں لکھا ہوا ہے، میں جو یہ کر رہا ہوں نا، میں تمہاری سیدھے راستے کی کیا کر رہا ہوں، رہنمائیاں کر رہا ہوں، میں میرے تو بڑا کوئی اصلاح کرن والا کوئی نہیں، ماں اور اللہ کے ساتھ حسر کر دیا ہے۔ اے موسیٰ بھی اصلاح کرتا ہے کرے، مجھے نہیں پرواہ، یہ رجل مومن بھی تمہیں جو باتیں کر رہا ہے مجھے نہیں پرواہ، پر اس وقت قوم کے وسیع تر مفاد میں میرے جیسا بندہ تمہیں ملے گا نہیں، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ اب فوراً رجل مومن نے بات شروع کر دی ہے، یہ سارا درمیان میں نا یہ پڑھ لینا، ان کو پھر ڈرایا باز آ جاؤ، یہ نہ ہو
مارے جاؤ تم جس طرح قوم عاد اور سمود مارے گئے تھے، اس طرح تم نہ مارے جاؤ۔ میں درمیان میں کاٹتے ہوئے نا ایک اور نقطے، اینڈ کے نقطے پہ بات لا رہا ہوں جو رجل مومن نے کہا۔ اس نے بھی کہا نا میں تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ رجل مومن بھی کہنے لگا یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ وہ بھی کہندا ہے میں خیر خواہ، اور رجل مومن بھی کہہ رہا ہے یا قوم اتبعونی، اوے میری قوم میرے پیچھے ٹرو، یا قوم اتبعونی میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، میں تمہیں گڑھے میں تو نہیں نہ لے کے جاؤں گا، میں تمہیں جہنم کی طرف تو نہیں نہ لے کے جاؤں گا، ما اتبعونی اہدکم میں تمہاری رہنمائی کروں گا سبیل الرشاد، سیدھے راستے کی رہنمائی میں کروں گا۔ فرعون کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے؟ میں کروں گا سیدھے راستے کی۔ رجل مومن کیا کہتا ہے؟ میں کروں گا۔ ہن ایمان قرآن نہ دسو کیڑا کرے گا؟ ہیں جی رجل مومن وہ بس نہیں کر رہا، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارِ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا قومی، اوے میری قوم، فرعون دی مندے پھر دے ہو نا، انہوں پوجن لگے ہو تے دی خوش آمدہ تے ٹیسیاں پہ کر دے ہو، سن لو یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاع، اوے یہ تو بالکل تھوڑا سا چند روزہ سامان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ فرعون تمہاری رہنمائیاں کر رہے جھوٹیاں دنیا بچانے کی، اقتدار بچانے کی، اور میں تمہاری رہنمائیاں کر رہا ہوں آخرت بچانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، یہ میں تمہیں کر رہا ہوں۔ اور آخرت کا گھر ہی مستقل گھر ہے، اور کہہ رہا ہے من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جو آدمی بھی سیئتا برائی کرے گا نا فلا یجزا الا مثلہا، اسے بدلہ ملے گا، ایک گناہ کیا نا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی نیکی کی نیت بھی کرتا ہے نہ بھی کرے، اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر کر لے تو رب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کرے گا نا اللہ اس کے بدلے 10 نیکیاں اسے دے گا، اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ تو رب العالمین کی کلام یہ کہہ رہی ہے، رجل مومن کہہ رہا ہے برائی کرو گے تو میرا مولا اس برائی کو ایک ہی لکھے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سبحان اللہ، جو آدمی من عمل صالحا کی کرے گا، رب کو پکارے گا، رب کے سجدے کرے گا، رب کے نام کی نظر و نیازیں دے گا، یہ عمل صالح ہے۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا ذکر او انثیٰ ہے، کون کون نے مرد تے اے برابر ہو گئی ہیں، اتھے برابر نہیں، یہ بھی نماز پڑھے تے ہو، یہ بھی خیرات کرے تے ہو بھی، یہ بھی سجدہ کرے تے ہو بھی، یہ بھی رب نو راضی کرے تے ہو بھی، یہ بھی فرما برداری کرے تے ہو بھی، یہ تے برابر نہیں۔ لیکن جتھے تسی برابر کرن ٹرے ہوئے ہو نا اتھے برابر نہیں نے۔ ہاں جی،
جتھے باہر بینکاں چ کاروبار کرنا ہے، باہر مالاں چ کاروبار کرنا ہے، اتنے جنانی تے جنے برابر ہو جان گے ہیں، جتھے ہسپتال نے اتنے جنانی جنے کی ہو جان گے برابر. یہ تساں اپنے کولوں بنائے ہوئے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. عورت کام کرنے سے عورت کو منع نہیں کیا، کرے کام حدود و قیود کے اندر اور اپنے گھر کے اندر. جو چیز کرنی ہے اپنے گھر کے اندر، عورت کو یہ اجازت نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی؟ تجارت. کنجری تجارت. جاگتے ہو کہ سو گئے ہو؟ ہاں جاگنا ضروری ہے. ہر شے لا کے میک اپ کر کے مرداں نال دو بدو گلاں ہے تے منو بھی وکھائی ہو. حالانکہ دور جاہلیت تھا پہلا. نہیں، غلام کو بلایا میسرہ، وہ غلام رکھا ہوا تھا. اے کام پردے وچ اینج کرنا ہے، اینج کرنا ہے، اینج کرنا ہے، تجارت جا فلانی ذات ویچ ویرن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوئے پردے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت سے لوٹے نا تو واپسی بھی فائدہ ہوا. تو پھر میسرہ سے پوچھا بندہ کنجدا سی. پھر جیڑیاں انہاں گل کیتی کہ میں بڑے نال سفر کیتا ہے پر انجدا بندہ میں نہیں پایا. ایڈا امین تے ایڈا اللہ کو ڈرنے والا تے ایڈا خوف خدا رکھنے والا بندہ اور امانت دار بندہ میں نے نہیں دیکھا. پھر پیغام نکاح بھیجا. آج ادھر لڑکا بیٹھا ادھر لڑکی بیٹھی ہے. جی نہیں اسلام میں بڑی آزادی ہے. یہ بھائی اسلام میں کوئی نہیں، یہ مغرب میں آزادی ہے. اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا پرائیاں عورتاں دے نال کی کرو، جوڑ کے نال بہ رہو. اسلام تانوں یہ گل کوئی نہیں جے کہندا. یہ اسلام تے تہمت نہ لاؤ، آکھو کہ اج کوڑیاں گلاں بہتیاں ہو گئیاں نے، پر ہے ضروری ہے نا. جدو پیپ بہتی ہو جائے تو پھر آپریشن کرنا ہوتا ہے، نہ کیتا جائے تو پورا عضو ماریا جاتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اب وہی کہہ رہا رجل مومن، جو آدمی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وہو مومن. کی ہونا چاہیے؟ کی ہونا چاہیے؟ مومن. گل اتنے نقطے اتنے آ جاندی نا مڑ کے. مومن ہونا چاہیے. مومن دا کی مطلب ہے؟ رب دا حکم آیا کوڑا لگدا ہے نہیں دل نو چنگا لگدا پھر بھی مننا ہے. تے جے رب نے منع کیتا ہے تے دل آہدا نہیں تے پھر بھی مننا ہے، رکنا اس کام تو. او کون جے وہوا مومنون. فاولئک یدخلون الجنہ. کنا جانا ہے جنت وچ؟ منافقاں نے. ہیں کنا جانا ہے؟ مومناں نے جانا ہے. مومنون نے جڑے اللہ دے رسول دے حکماں دے اوتے ٹھہر جاندے نے، او مومن نے. ان کو رب جنت میں داخل کرے گا. آگے بڑے در سے کہہ رہا ہے یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. جملہ بڑا سننے والا ہے. یا قوم مالی، اے میری قوم، مالی منو کی ہویا وینا، ادعوکم الی النجات، میں تو انو بلا رہا ہوں نجات دی طرف، جنت دی طرف. میں تو انو اے پیا کہنا وا اوے نبیاں دی گل من لو، اوے اللہ دا کام من لو، اوے قرآن دی گل من لو، اوے نماز پڑھ لو، اوے عقیدہ توحید اپنا لو، اوے نبی کی سنت کو اپنا لو. یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وتدعوننی الی النار، تسی منو کی طرف لاندے ہو؟ آندے ہو کاری جی کی کر دے ہو ایڈے ڈاڈے نہ مسئلے کیتیا کرو. اے جیڑا رلا ملا اے گول مال چنگا ہے. کدے شادیاں تے نچ گانے ہون تے اتھے بھی بہ جایا کرو. یہ ثقافت ہوندی ہے. اے جڑے نے نا
اپنے دماغ نو اننا تنگ نہیں کریدا ہوندا، رل مل کے رہیدا ہے نا، ادھر بھی رہو تے نال نمازاں بھی پڑھو۔ یہ منو کدھر بلا رہے ہو؟ تدعوننی الی النار، کدھر بلا رہے ہو؟ ہاں یہی کہہ رہا ہے، اوے میں تو انو بلانا کدھر؟ جنت، تسی منو کدھر بلاندے ہو؟ دوزخ کی طرف۔ یہ ضرور گھر میں جا کے نا رجل مومن کا تذکرہ پڑھنا ہے۔ یہ میں نے صرف چند اشارات کیے ہیں کیونکہ لمبا مضمون ہے سارا، لیکن گھر میں جا کے 24ویں پارے میں سورہ حامی مومن وہ کھولو اور پڑھو، اسے ضرور پڑھو، تو انو چانن ہو جائے گا کہ رجل مومن فرعون دے سامنے کی گلاں پیا کردا ہے تے قوم نو خطاب کر کے کی پیا کہندا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رجل مومن وہی بات کہہ رہا ہے جو نوجوان دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور وہی بات جو آج میں کر رہا ہوں، آج میں تردیدیں کر رہا ہوں۔ اور لوگوں اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کر لو، اپنی غمیوں کو سنت کے مطابق کر لو۔ میں بھی دہائی یہی ڈال رہا ہوں، اے ناچ گانا، موویاں، گانے، یہ سیرے، یہ اوبٹن، یہ مہندیاں، یہ مائیاں، اور یہ سارا کچھ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام نہیں ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، آج وہی دہائی دے رہا ہوں تمہیں، اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اے مرنیاں اتے تیجے ساتے چالیے جمعراتاں کل برسیاں اجتماعی دعاواں، اوے نہیں یہ سنت رسول تو ثابت، اوے لوکاں نو ڈکو تے آپے بھی رکو۔ اے نہیں جتھے پرانت ویکھی اتھے ہی اپنا دین ویچن لگ پے، جتھے کھانا ویکھیا اتھے ہی لمے پیرے۔ اوے نہیں، میں بھی تمہیں آج وہی دہائی دے رہا ہوں، مرضی ہے تمہاری، مانو، مرضی ہے نہ مانو، لیکن میں معاشرے کے جو گندے عقائد و نظریات ہیں میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں، معاشرے کی اصلاح کرو، معاشرے کی اچھی چیزوں میں ان کے ساتھ چلو، اور جو ان کے عقائد فاسدہ ہیں ان میں ساتھ نہ چلو۔ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ اور تیسرا حصہ، اسی آیت کا تیسرا حصہ وہ بھی سنانا ضروری ہے، اس میں معاشرے کی بڑی بہترین عکاسی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں کہ قوموں کا رویہ مبلغین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کا تیسرا حصہ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔